نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ومن يميني نورا ومن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وجلي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا وجل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتینی نورا اللہم فی قبرنا نورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ان کا معنی بے شک الذین یہ جمع کا صیغہ ہے جمع مذکر کا صیغہ کافروا یہ بھی کافروا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے کافر کی جمع ہے ان الذین جو ہے الذی کی جمع ہے اگے سواء ان کا معنی برابر ہے علیہم ان پر ہم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے آگے انذرتا یہ حمزہ استفہامیہ ہے انذرتا کیا تو تامن تو کیا تو ڈرائے ہم ان کو یہ پھر جمع کی ضمیر ہے انذرتہم کیا ڈرائے تو ان کو تا سے مراد تو یعنی تا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائے ان کو ام یا لم نہیں ام کا معنی یا لم کا معنی نہیں تنذر ڈرانا ہم من ان کو ڈرا یا نہ ڈرا لا کا معنی نہیں یومنون یہ جمع کا صیغہ ہے مومن کی جمع ہے یومنون نہیں وہ ایمان لائیں گے ختمہ ختم عربی میں ختم مہر کو کہتے ہیں مہر کو ختم اللہ لفظ اللہ میں اللہ پاک ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا معنی اوپر یا پر قلوب یہ جمع ہے قلب کی قلب دل کو کہتے ہیں یہ دو نقطوں والا کاف جو ہے قلب دل کو کہتے ہیں قلوب یہ جمع ہے ہم یہ بھی جمع کا صیغہ ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر واو من اور علی من پر سمع من سماعت سے ہے کانوں سے ہم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے وعلی سمعہم اور اوپر ان کے کانوں کے واو من اور علی من اوپر ابصار من بصیرت یہ بصیرت کی جمع ہے ابصار جمع کا صیغہ ہے ہم من ان کے یہ بھی جمع کی ضمیر ہے غشاوہ کا معنی پردہ واو من اور لام من واسطے ہم من ان کے ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب کا معنی عذاب ہے عظیم کا معنی بہت بڑا کافی ہے اتنا سبق اب ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو
ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے اندھا ہونے کا، وَلَهُمْ اور واسطے ان کے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ شرح پیچھے ہم نے متقی لوگوں کی سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے متقین جو لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی کہ جن کے اندر 6 صفات تھی، جن کا بتایا گیا تھا کہ یہی لوگ کو مفلحون فلاح پانے والے ہیں، جن کے اندر 6 صفات تھی، جو آپ کو کل بھی گنوائی گئی کہ کون کون سی 6 صفتیں ہیں۔ سب سے پہلے بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز کا قائم کرنا، تیسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، چوتھا قرآن پاک پر ایمان لانا، پانچواں سب کتابوں پر ایمان لانا، اور چھٹا آخرت پر۔ فرمایا یہ 6 صفات تھیں جن کے لیے مفلحون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ متقی لوگوں کی اللہ پاک نے 6 صفات بتا دی ہیں کہ وہ ضد نہیں کرتے کہ نہیں جی نہیں میں نے نہیں ماننا، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ نمازیں پڑھی نہ پڑھی، نہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور پھر رزق میں سے حصہ نکالتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب ہے جو جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو پہلی کتابیں ان کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں کہ وہ بھی الہامی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ یہ اہل مذاہب کے علاوہ کوئی نہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں، یعنی قیامت کو نہیں مانتے، صرف مانتے ہیں عیسائی، یہودی یا مسلمان، اس کے علاوہ قیامت کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جنہوں نے ان 6 باتوں کو مانا وہ تو ہو گئے کامیاب، فلاح پانے والے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا، انکار کیا ہے؟ حق سامنے آیا تو اسے نہیں ماننا، سامنے حق آیا تو نہیں ماننا۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے رسول، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ تم ان کو خبردار کرو، ڈراؤ ان کو، خبردار کرو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، نہ خبردار کرو انہیں ڈراؤ جہنم کے عذاب سے یا نہ ڈراؤ، اللہ کے غضب سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو برے انجام سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو کافر ہے، یہ مکہ کے کافروں کے بارے میں ہے، فرمایا انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم نے نہیں ماننا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے ان پر سختی کی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر مہر ہوتی ہے جب بوتل کو اوپر سے ٹائٹ کر دیا جائے، جیسا کہ یہ ہوتی ہیں بالکل بد سیل پیک، جسے سیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دلوں پر ایسے پکے پردے ڈال دیے، مہر لگا دی، ایسا ٹائٹ کر دیا، نہ تو اندر کوئی چیز جا سکتے ہے، نہ نکل سکتے، نہ باہر نکل سکتے۔ یعنی جس بوتل کو اوپر سے بند کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے، نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے، نہ نکل سکتی۔ فرمایا یہ ہے ان کا حال، اب ان پر کوئی ہدایت اثر کرتی نہیں، بڑے سے بڑا ڈرامہ بھی ان پر اثر نہیں کرتا۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، کس پر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر۔ جب دل بند ہو جائے تو کان بھی سننا چھوڑ دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں۔
والا ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اندھا ہونے کا پردہ، وہ پردہ پڑا ہوا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہ کافر جو ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے، یعنی انہیں کوئی علم نہیں، ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو ڈراؤ، ڈراوا دو یا نہ دو، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انذار کا معنی ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر، یعنی یہ جو انذرتم جو شفقت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ سے، بچھو سے، درندوں سے ڈرایا جاتا ہے، بیٹا ان کے قریب نہ جانا۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے نذیر کا لفظ، ڈرانا، یہ انبیاء کے لیے بولا گیا۔ تو فرمایا، اور انذار جو ہے، انذار وہ اور ہے، جیسے فرمایا کہ انذار کا معنی ہے کہ جو زبردستی کرنا، ظلم کرنا، یہ وہ کرنا، لیکن نذیر کا معنی ہے کہ بطور شفقت رحمت کے اس کو ڈرایا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ڈراتے تھے کہ لوگ ڈر جائیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے نہ شکری کی نہ قدری کی، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ نہیں مانیں گے، وہ سنگ دل ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، کانوں پر، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوائے کائنات، یعنی کہ حالانکہ کائنات میں ہر چیز موجود ہے لیکن ان کو نظر نہیں آتا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اگر آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اللہ کی بڑائی نظر آئے گی۔ فرمائے یہاں کفر سے مراد خالق کا انکار بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مان لینا، ایمان مجمل اور مفصل، ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ یہ جو ہے نا ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر، دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ لہذا جو نہ مانے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے اندر تکبر ہے، حسد ہے، خود پسندی ہے، خود نمائی ہے۔ جتنے بھی کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرعون کے سامنے حق آیا، اس نے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ غرق ہو گیا، ڈوب کے مر گیا۔ نمرود کے سامنے حق آیا، نہ مانا تو اللہ نے ایک لنگڑے مچھر جو کہ اس کے ناک میں گھس گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ جوتے مارتے، کہتا میرے سر پہ جوتے مارو، جب جوتے مارتے مچھر ٹھہر جاتا، جب بند کرتے تو پھر وہ چیخو پکار کرتا، بادشاہ ہو کے، اتنی شان و شوکت والا ہو کے جوتے کھاتا ہوا عوام سے مر کے، کیونکہ اس کے سامنے بھی حق آیا تھا، اس نے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح ابو لہب بہت بری موت مرا، اس نے بھی انکار کر دیا تھا، حق سامنے آیا نہیں مانا، انکار کر دیا، ڈٹ گیا، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ جب مر گیا تو اس کی لاش جلنے لگی، تو سڑنے لگی، تو اس کے بیٹوں کو لوگوں نے تانا دیا، تو انہوں نے کچھ مزدوروں کو اجرت دے کر تو اس کو گڑھے میں پھینکا۔ اور ابو جہل بھی، اس نے بھی انکار کیا۔